حاضر ہے تو میں اس کو اس بلا اطلاع غیر حاضری پر سخت ترین سزا دوں گا، یا تو سرے سے جان ہی سے مار دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش کرے، کوئی عذر معقول پیش کرے، تو پھر نہ سزا ہوگی اور نہ جان سے مارنا ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان پر بھی ان کی حکومت تھی، جیسے پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ ان کے ہر مخلوق میں اس کے بڑے بڑے عظیم لشکر ہوتے تھے، انسانوں کے بھی لشکر ان کے تابع، جنات کے بھی لشکر ان کے تابع، پرندوں کے، درندوں کے، چرندوں کے، ہر مخلوق کے لشکر ان کے تابع، اس لیے کہ پوری روئے زمین پر ان کی حکومت تھی، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شمالی اور جنوبی قطبین، جیسے ذوالقرنین کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، تو اسی طریقے سے ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، اور دنیا کی پھر ساری مخلوق پر تھی، چاہے وہ جاندار مخلوق ہے یا وہ بے جان مخلوق، ہوا پر بھی ان کا آرڈر اور حکومت چلتی تھی۔ تو انہوں نے پرندوں کا لشکر بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے کئی قسم کے کام لیے جاتے تھے۔ ایک یہ کہ دھوپ کے وقت پرندے اوپر ایسے اپنے پر تان کے تہبطع ہو جاتے کہ جس سے سایہ بن جاتا۔ نمبر دو، بعض پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا کہ فلاں تک یہ پیغام پہنچاؤ، یہ خط پہنچاؤ۔ اور ہدہد پرندے کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے اپنی چونچ لگا کے بتا دیتا ہے کہ زمین کے نیچے اتنی فاصلے پر پانی ہے یا یہاں پانی نہیں ہے، اور اگر ہے تو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے پانی کا ذخیرہ، پھر وہ پانی کڑوا ہے یا میٹھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو صلاحیت دی۔ وہ اوپر سے چونچ لگائی اس نے اور پوری زمین کے نیچے کی پانی کے بارے میں کیفیت بتلا دی۔ تو ہدہد پرندے کا یہ کام بھی ان سے لیا جاتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہدہد پرندہ اس وقت بھی اس کو درخان پکھی کہتے ہیں۔ اب وہ ہدہد پرندہ جو اپنی لمبی سی چونچ سے درختوں کی لکڑیوں میں تر یا خشک ان کے اندر سوراخ کر کے اپنا گھونسلہ جگہ بنا لیتا ہے، لیکن آج بھی مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے ہدہد بیچنا ہے، ہدہد خرید کرنا ہے، اس کی مارکیٹ میں، پرندوں کی مارکیٹ میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویسے لاکھوں میں بکنے والے پرندے موجود ہیں کہ ایک ایک پرندے کی قیمت کئی لاکھ روپے ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر نام اور تذکرہ صرف ہدہد کا ہے، کسی اور پرندے کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ وجہ اس کی، جیسے چونٹی کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کی جان کی فکر کی، تو اللہ کو اس کی یہ سوچ، یہ فکر، اس کی یہ فریاد اتنی پسند آئی کہ یہ تو دوسری مخلوق کا سوچ رہی ہے، اس کو تو ان کا خیال ہے، صرف اپنا نہیں سوچ رہی، تو اللہ نے اس کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اس پرندے نے، ہدہد نے، انسانوں کے ایمان کی فکر کی کہ دنیا کے اندر، زمین کے اوپر ایک قوم ہے، قوم سبا، جو اپنی دنیاوی لحاظ سے بڑی ترقی یافتہ تھی۔ قرآن مجید کے اندر ان کا جہاں تذکرہ آیا، علماء نے تفصیل سے لکھا کہ جتنا نظام آب پاشی، نظام زراعت اس قوم کا تھا، آج تک بھی کوئی ترقی یافتہ قوم بھی ایسا نظام نہیں بنا سکی۔ اتنا مضبوط اور اتنا اچھا ان کا نظام آب پاشی اور نظام زراعت اس قسم کا تھا۔
قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی جو ملکہ جس کا نام بلقیس، قوم سبا کی ملکہ جو عورت تھی، اوتیت من کل شے، اللہ نے اس کو ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھی، مالا مال تھی دنیا کی نعمتوں سے، لیکن خدا کی معرفت نہیں تھی، اللہ کی پہچان ان کو نہیں تھی کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، نفع نقصان کس کی قبضہ قدرت میں ہے، عزت ذلت کس کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس پرندے نے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایسا علاقہ ہے، ایسا ایریا ہے جہاں لوگ اللہ کی کھاتے ہیں لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، مخلوق تو اللہ کی ہیں پر جھکتے کسی اور کے سامنے ہیں، اور آپ وقت کے نبی ہیں، آپ کے منصب میں یہ شامل ہے کہ آپ ساری مخلوق کو اللہ کی معرفت سکھلائیں اور ان کو دعوت دیں اللہ کی عبادت کی۔ تو انہوں نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، تو ان انسانوں کے ایمان کی فکر کی، اور اس کی فکر پر وہ پوری قوم مسلمان ہوئی، پورا علاقہ مسلمان ہوا۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ایک پرندہ اس کی ویلیو کیا ہے، وقت کیا ہے، جو ان کی بولی نہیں سمجھتا وہ اس کی بولی نہیں سمجھتے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی اطلاع دینے پر، اس کے فکر کرنے پر اگر پوری قوم مسلمان اور پورا علاقہ ایمان والا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، جی مانتے نہیں ہیں، وہ جی کرتے نہیں ہیں، ہم کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، بھی ہماری ہمت تو گویا اس پرندے سے بھی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمیں بھی تو دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، چیونٹی کی طرح تو کم از کم بن جاؤ کہ دوسروں کی جان کی فکر کرو، پرندے کی طرح تو کم از کم بن جاؤ کہ دوسرے کے ایمان کی فکر کرو۔ ہم تو اتنا بھی نہ بن سکے، اور پتہ نہیں سمجھا ہوا اپنے آپ کو کیا ہے کہ ہم یہ بھی ہیں ہم وہ بھی، نہ ہم ہدہد جیسے بن سکے۔ تو یہاں